انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے نکال کے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف لے کے جانا ہے. ان کو بتانا ہے کہ یہ دنیا، یہ ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس ایز اے ٹول ہے، اور اس ٹول سے اب ہم کیا کام کرتے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ. پھر یہ کہ فیملی کمز فرسٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسٹرانگ بانڈنگ ہو ہماری، کہ ہم ان کو بتائیں کہ لائک وین یو سٹنگ ود فیملی تو یو پٹ ڈاؤن یور فونس. پھر ہمارا کوئی نہ کوئی فیملی ٹائم ضرور ہو جب ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، اور اس کو ہم نے بہت اچھا آپس میں جو ہے وہ بنانا ہے. پھر اسی طرح ہمارے دین میں ہمیں ایک حیا کا بھی جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ دیا جاتا ہے، سیلف کنٹرول کا بھی سٹینڈرڈ دیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کہیں پر بھی ہوں، ہم نہ حیا کو چھوڑیں، نہ ہم اپنے سیلف کنٹرول کو چھوڑیں، اور ہم اس باؤنڈری لیس کلچر اور ہائپر ایکسپوجر والے کلچر میں نا اپنے آپ کو اتنا نہ لے کے جائیں. یعنی ہم کانشیس رہیں ہر وقت کہ ہم کیا کریں. اور یہ کانشیسنس تب آتی ہے جب آپ قرآن کی کلاسز اور ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھیں اسلام ہمارا تزکیہ کی بات کرتا ہے، وچ از لائک یو آر کانسٹنٹلی گرومنگ یور پرسنالٹی. تو ہر وقت آپ سوچیں اور دیکھیں کہ میں نے کہاں پر اپنے آپ کو بہتر انسان بنایا. پھر یہ کہ ان کو یہ بھی بتائیں، جیسے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کمیونٹی سروس جو ہے اس میں بہت زیادہ انگیج ہوا جائے. اور کمیونٹی سروس میں جتنا زیادہ انسان جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، بات کرتا ہے، ان کی پرابلم سنتا ہے، تو اگین یو ریئلائز کہ دیر از مور ٹو لائف دین جسٹ کہ جی میں اپنی اس دنیا میں آرام سے بیٹھا رہوں اور جو میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ کرتا رہوں. اور پھر دعائیں، پروٹیکشن کی دعائیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. اسی طرح آپ بچوں کو بتائیں کہ ہم نے کوئی اپنے لیے کوئی پہلے نا پورے دن کا ایک سٹینڈرڈ رکھنا ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے کر لیا ہے، تو پھر اتنی دیر کے لیے ہم نے اپنے اس میڈیا کو یوز کر کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہم نے اپنی کرنی ہے ہم اس میں انگیج ہوں. لیکن اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے کام ہیں. یعنی ایک تو آج کے ٹاپک میں وٹ یو آر ڈوئنگ از ڈائریکٹلی ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیجیٹل پیرنٹنگ اور اس کے جو سارے چیلنجز ہیں. لیکن ناٹ نیسسریلی اس چیز کے لیے آپ ہمیشہ یہی ٹاپک کور کریں. دیر آر سو مینی ادر تھنگس دیٹ پیرنٹس کین لرن، اینڈ بچوں کو بھی بہت ساری چیزیں ایج اپروپریٹ سکھائی جا سکتی ہیں جس سے دے کین گیٹ انگیج ان پلے اور فیملی ایکٹیویٹی، جس کی وجہ سے ان کو اگر جب چوائس بھی دی جائے تو ان کا ایسا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے کہ وہ فیملی کو اور ہیومن انٹریکشن جو ہے اس کو پریفرنس دیں، اور وہ یہ جو آئسولیشن میں جا رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور جو ایک اپنی دنیا بنا رہے ہیں اس میں سے وہ نکل سکیں. Thank you so much, Dr. Kanwal. That was very insightful. کچھ پیرنٹس کی جیسے پہلے بھی کیوریز وغیرہ تھی ریگارڈنگ یہ ہے کہ ڈیجیٹل ایج میں ڈیفینیٹلی میں ایک چیز کو تھوڑا سا چاہوں گی کہ اس پہ اگر ہم کر لیں ہاؤ اٹ ایکچولی اسٹارٹ. کیونکہ جب ہم آئی تھنک اس کو چھوٹے سے بچے کو دینا چاہیے، کچھ مہینے کا ہی بچہ ہے تب سے اس کے ہاتھ میں فون آ گیا ہے، اس کو سمپل جیسے ویلنگ بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے تو فون سامنے رکھ کے اس کو جو ہے کھانا کھلایا جا رہا ہے. اور اس طریقے سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مدرز اگر نہ بھی کہیں اس کو ریفیوز بھی کرنا چاہیں تو باقی فیملی ممبرس بھی میں آ جاتے ہیں. ہاؤ دیٹ کین بی ہینڈلڈ، اور کیا اس میں اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیس دین این ایئر اولڈ انفینٹس، ان میں اگریسو ایشوز یا ان میں ضد جو ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، وہ کیسے لنک ہے اس ایڈکشن کے ساتھ. آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جرنی جو ہے یہ کیسے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ یہی بات ہے کہ یہ جب پیرنٹس ویننگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ٹپیکلی اس ٹائم پہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بچہ جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتا اور اس کو وہ جو نوالا منہ میں ڈالو باہر نکال دیتا ہے، اور اگر ہم اس کے آگے اسکرین رکھ دیتے ہیں تو بڑے اچھی طرح کھا لیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو صرف کھانے کے ٹائم پہ ہم اس کو اسکرین دے دیتے ہیں. سو آپ دیکھیں کہ آپ اس کو جو ہے انٹیوٹیو ایٹنگ نہیں کرنے دے رہے ہیں اس وقت، اور وہ بچہ جو ہے وہ ڈوپامین بس لے رہا ہے اور اس کو بالکل پتہ نہیں چل رہا، نہ اس کے ٹیسٹ برڈز اس چیز کو فیل کر رہے ہیں، اور وہ آگے اسی طرح سے چل رہا ہے. اب اس بچے کو اب آپ نے ان اے وے ایک ایڈکٹیو ایلیمنٹ اس کی لائف میں بہت ارلی جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا. اب کسی اسٹیج پہ آ کے لیٹس سے آفٹر فیو منتھس ٹو اے ایئر اور سو اب آپ کو خیال آتا ہے کہ بچہ بہت زیادہ اسکرین پہ آ گیا ہے، تو اب مجھے اس کو چھڑوانا ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں تو
بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اور جب بچہ چیختا چلاتا ہے تو وہ سارے گھر والے آ جاتے ہیں، خیر ہے، دے دو دے دو، کوئی بات نہیں، دے دو، کچھ نہیں ہوتا. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے کہ پہلے آپ بچے کو دیں ہی نہ. میں پیرنٹس کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ بہت زیادہ لگتا ہے کہ کوئی چیز دینا چاہ رہے ہیں اور اس کو انگیج کر کے کھلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی اسٹوری بک رکھ لیں، کوئی اس کے ٹوائز سامنے رکھ لیں، اور وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی ساتھ ساتھ کرے جو کہ جس سے اس کی 5 سینسز انگیج ہوں ان اے ہیلدی مینر، اور وہ جب انگیج ہوں تو پھر آپ اس کو کھلا رہے ہیں اور پھر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ ایٹر بنانے کی طرف جائیں. دوسرا یہ کہ جب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکے اور آپ کے بچے کے اندر ایک انہیلدی پیراڈائم آ چکا ہے، سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یور فیملی ڈائنامکس فرسٹ. یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم آئسولیشن میں فیصلہ کرتے ہیں، ون فائن ڈے وی ویک اپ اور ہم کہتے ہیں آج سے میرا جہاد شروع ہو رہا ہے. جہاد یہ ہے کہ میں نے اب اس بچے کو بالکل اسکرین نہیں دینی. بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور پھر گھر والے باقی اس کے ریسکیو پہ آ جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو فرسٹ آف آل انڈرسٹینڈ فیو پوائنٹس، اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ساری فیملی کو اپنے ساتھ اس ون پیج پہ آنا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک دیم انٹو کانفیڈنس کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے اور میں اس کو کچھ اور ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا چاہتی ہوں، اور برنگ ان لاٹ آف اسٹڈیز اینڈ ڈیٹا نا جو آن لائن بھی ہے کہ فلاں میں نے ایکسپرٹ کو سنا، اس کو سنا، آپ بھی سنیں، آپ بھی مشورہ دیں، آپ بھی مجھے بتائیں. جب ہم کئی دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم یا لارجر فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ میری ساس بٹھا دیتی ہیں اور اس کی دادی ایسی ہیں اور اس کے پتہ نہیں کزنز ایسے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک مخالف پارٹی یا کانفلکٹ شروع کر رہے ہیں، اور اس سے پھر مسئلے مسائل جو زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ کریں کہ ان کو کانفیڈنس میں لیں، اور پھر آپ بچے کو رادر دین ایک دم پولنگ اٹ فرام دا کڈ، آپ اس کو اسی طرح سے جو میں نے آپ کو بتایا نا انگیج کریں. کسی دن صرف اسٹوری بک رکھ دیں، ساتھ ساتھ اسٹوری بک سنائیں، ساتھ ساتھ بات چیت کریں، ساتھ ساتھ اس کو کھلائیں. اسی طرح جیسے 5 ایئر سے کم ایج کا جو بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو بہت اچھی ڈسپلن ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس کی اٹینشن کسی اور طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں تو وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے. تو آپ اٹینشن ڈائیورٹ کر کے اس کو کسی اور ایسی ایکٹیویٹی میں انگیج کریں تو وہ اسکرین کو بھول جائے گا اور وہ پھر اپنا کوئی کام کرنا شروع کر دے گا. تو جب آپ ڈائریکٹ اٹیک کر کے اس سے کہتے ہیں اب تمہیں اسکرین نہیں ملے گی، اب تم یہ نہیں کر سکتے، اس پہ وہ روتا بہت زیادہ ہے اور اس پہ پھر آپ کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو گریجولی آپ دیکھیں جو بڑے ہوتے ہیں نا گھر میں، ان کو صرف ایک ویل سیٹلڈ بچہ اور گھر میں ہارمنی نظر آئے تو وہ خوش ہیں، جو مرضی آپ ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ پیرنٹس بلنڈرس ٹیکنیکس پہ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ بھی کہتے ہیں اس کو دے دو اور اس کو کچھ نہ کہو. تو یہ ہے، اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، اور بچے کے ساتھ جتنا زیادہ آپ انگیج ہونا شروع ہو جائیں گے بچہ اس اسکرین سے پھر تو پیچھے ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر آپ ہمیشہ مسکرا کے سائڈ پہ اپنی چیز کو فون کو رکھ دیں، اسکرین کو رکھ دیں، اور اس کو اویلیبل نہ کریں اس کے لیے. میں ایسے فیملیز میں جانتی ہوں جہاں مدرز اتنی ہیلپ لیس ہو گئی ہیں کہ 7 سال کا بچہ اگر مدر کلوزٹ میں کہیں وہ رکھتی ہے آئی پیڈ تو وہ نکال لیتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں آپ اس کو لاک میں رکھیں، ان کو بتا دیں کہ دس از ناٹ اویلیبل اینی مور، اور وہ چابی بھی پھر اس کو ایکسیس میں نہ دیں. تو تھوڑا سا اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، لیکن انگیجنگ دا ہول فیملی وتھ یو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتی ہوں اگر لگتا ہے کہ وہ بہت ڈیفیکلٹ لوگ ہیں تو دعائیں بہت کریں اور صدقہ بہت دیں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور میں ہمیں اس مشکل سے جو ہے وہ بچائے، بیکاز دیٹ ریئلی ہیلپس ایز ویل. میم میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بچے ہوتے ہیں ٹین ایجرز میں چلیں، بچپن میں چلیں ان کو تھوڑا بہت اسکرین ٹائم سے دور رکھا گیا، لیکن ایک ٹین ایج آتی ہے جس میں بچوں کو دور نہیں رکھا جا سکتا. پھر وہ ٹین ایج اتنا ایڈکٹ کر دیتی ہے اس بچے کو کہ وہ اب جب بڑا ہو گیا ہے، 18-19 ایئرز ایج کا پہنچ گیا، تو اب اس کو کس طریقے سے واپس ریورس اس چیز میں لایا جائے، کیونکہ وہ انہی اسکرین ٹائم اور سوشل میڈیا ایپس اور ان سب کی وجہ سے پڑھائیوں سے آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکتا جاتے ہیں. تو اس کا کیا سولوشن ہے کہ ہم بچوں کو کیسے ریورس کریں کہ وہ اسٹڈیز کو بھی فوکس کریں اپنے اسکرین ٹائم کے ساتھ، یا کیسے وہ مینیج کریں اس چیز کو؟ دیکھیں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ٹین ایجر جو ہوتا ہے نا اس کی پوری باڈی اور سائیکی کیسے فنکشن کر رہی ہے. ٹین ایج از اے ویری ٹربولنٹ ٹائم، ٹھیک ہے. وہ اندر سے پریشان بچہ ہوتا ہے، ریبیلیس ہوتا ہے، اور وہ گرو کر رہا ہوتا ہے. ابھی وہ اس کو اپنی نہیں سمجھ آ رہی، دنیا میں اس کے لیے چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہیں، اس کی ڈیزائرز بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. یعنی اتنی لمبی چیک لسٹ ہے جب ہم ٹین ایج میں آتے ہیں، اور اتنا زیادہ آپ سمجھیں کہ روزانہ نہ کسی معاملے میں ایک سونامی ویو آتی ہے، پھر وہ واپس جاتی ہے، پھر اگلے دن ایک اور سونامی ویو آتی ہے.
اس میں اس بچے کو نا ڈوپامین چاہیے, ریوارڈڈ فیلنگ چاہیے. اب یہ جو اسکرینس کے ساتھ وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ ڈوپامین اس کو مل رہی ہے, ریوارڈڈ فیلنگ مل رہی ہے, اس کے پیرنٹس اس کو گلے نہیں لگا رہے, وہ تو ہر بات پہ ڈانٹ رہے ہیں, تم نے حلیہ کیا بنا لیا, تم آتے جاتے کیسے ہو, تم بات کیسے کرتے ہو, یہ تمہارا کیا اسٹائل ہے, ہر چیز پہ نو نو نو, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. اور اس کو زبردستی ان اے وے کبھی کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ نہ کرو. تو بچے کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا رکھنا ہوتا ہے. جب بھی پیرنٹس مجھے آ کے پوچھتے ہیں کہ جی میرا بچہ اب ٹین ایج میں آ گیا, پڑھتا نہیں ہے, ہر وقت فون پہ رہتا ہے, تو میں کہتی ہوں آپ اپنا ریلیشن شپ اس سے اچھے کر لیں. اچھا وہ کہتی ہے نہیں بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, میں اس کو روز پیزا اور برگر کھلاتی ہوں. تو میں کہتی ہوں نہیں, آپ نے مطلب ایک طرف آپ اس کو ایڈکشن دے رہے ہیں ان دا فارم آف اسکرین, کیونکہ فون آپ نہیں دیا نا اسے, اور دوسری طرف آپ اس کو ایڈکشن دے رہے ہیں ان دا فارم آف جنک فوڈ. وہ اس کو ایموشنل انسٹیبل فیکٹرز اس کے اندر لے کر آئے گا, ایموشنالٹی کے. تو میں ان کو کہتی ہوں نہیں, آپ نے ریلیشن شپ ایسے اچھا کرنا ہے, اس سے گپ شپ لگانی ہے, دن تمہارا کیسا گزرا, کیا تم نے کیا. بچہ بتاتا ہے ٹیچر نے آج بہت ڈانٹا, ٹیچر کا پتہ نہیں کیوں موڈ خراب تھا. تو یہ نہیں کہنا کہ اچھا ہوا, کوئی تو ہے تو تمہیں سیدھا کرے, نہیں کہنا اوہ ہو اچھا اچھا کیا ہوا تھا, اچھا اور کیا ہوا تھا, اچھا اچھا اچھا. کوئی فرینڈس کی بات بتائے تو یہ نہیں کہنا کہ کون سا فرینڈ, اس سے نہیں ملنا, اس سے نہیں بات کرنی. پھر بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک قسم کا جو سکون ہے نا, اور وہ کوئی ہارمنی ہے نا, وہ پھر یہ اسکرینز اور ایسے ڈوپامین میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ہیلدی ٹائم, کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں, کیرم بورڈ کھیلیں, چھوٹے چھوٹے کوئزز ہیں وہ کھیلیں, کارڈز کھیلیں, چاہے تھوڑا تھوڑا کریں, لیکن جب آپ کرتے رہیں گے تو جب ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ملیں گی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ڈیجیٹل ڈی ٹاکس یہی ہے. اور پلس میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ قرآن کے ساتھ بچوں کو ضرور اٹیچ کریں. مے بی ابھی ٹین ایج میں بچے ہمیں لگے گا کہ نہیں اسٹیبل ہو رہے ہیں, نہیں صحیح فیصلے کر رہے, لیکن وہ دیکھیں وہ سیڈ کی طرح اندر جاتا ہے, اور وہ آگے جا کر اس بچے کو ضرور فائدہ دیتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اپنی روٹس کو کیسے مضبوط کرنا ہے. تو اٹس اے ویری آن گوئنگ پروسیس. ہر دن ٹین ایجر کا جو پیرنٹ ہے نا وہ سمجھ جائے کہ کچھ آج ایک نیا طوفان آنے والا ہے, اور اس نے اس طوفان کو بس ڈیل کرنا ہے. اور ٹین ایج میں ہمیشہ پیرنٹس کو اس طرح کہتی ہوں, آپ یہ سوچیں کہ آپ کا بچہ سمندر کے اندر ایک چھوٹی سی بوٹ پہ ہے, اور وہ سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے, اور آپ نے بس اس کو نیویگیٹ کرنا سکھانا ہے. اور ایک دفعہ وہ طوفان میں بہت غلطیاں کرے گا, بہت اس سے مسئلے ہوں گے, لیکن جب آپ نے اس کو نیویگیٹ کرنا سکھا دیا تو پھر آہستہ 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 کیا ہو جائے گا کہ وہ کنارے پہ آ جائے گا, اور وہ کانفیڈنٹ ہو جائے گا, اور وہ پھر بڑی بڑی کشتیاں بھی چلائے گا, اور وہ اور لوگوں کو بھی گائیڈ کرے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر کنول, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. اور مجھے آپ جس طرح قرآن سے لنک کر رہی ہیں وہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کر رہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں, بٹ اسی سیکنڈ وہ غصہ کرنے لگتے ہیں, اسکریم کرنے لگتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائمس میں یہ بات کر رہی ہوں یہ 2 سے 3 کے ایجز میں. موسٹ آف دا ٹائم اب نیو جنریشنز میں, اب آج کل کے زمانے میں اسے ٹیریبل 2s کا نام دیا جاتا ہے. سو سوال یہ ہے کہ از اٹ جسٹ اے فیز, یا از دیر سم تھنگ مور ڈیپر, سم تھنگ گوئنگ آن؟ یہ جو آپ نے بات کی نا 2 to 3 ایئرس کے بچے جو یہ ٹینٹرمس تھرو کرتے ہیں, جن کو ہم ٹیریبل 2s بھی کہتے ہیں, یہ بیسیکلی ہوتا یہ کہ اس ایج میں بچے جو ہے نا یہ ان کو آزادی ملتی ہے, لائک دے کین موو اراؤنڈ, دے کین ڈو تھنگز آن دیئر اون, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ابھی ان کا ایکسپریشن بہت زیادہ اسٹرانگلی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. تو اس کی وجہ سے جب وہ کوئی چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کبھی جب وہ اس لیول کا ایکسپلین نہیں کر پاتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے, ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور جب ان کے باقی گھر والوں کو سمجھ نہیں آتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ تھوڑے لاؤڈ ہو جاتے ہیں. اور زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس ان کو صحیح ڈسپلن ٹیکنیکس نہیں آتی ہیں. تو مثلاً بچہ آرام سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور ہم اس وقت اس کو سیٹل نہیں کر رہے, اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, ہم اپنے کاموں میں بزی ہیں, تو اب وہ بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک دم لاؤڈ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ لاؤڈ ہوتا ہے ہم اس کو اٹینشن دیتے ہیں, اس کی بات سننا شروع کرتے ہیں, تو بچہ یہ بیہیویئر سیکھ لیتا ہے کہ وین آئی وانٹ سم تھنگ ڈیسپریٹلی اینڈ آئی وانٹ اٹ ڈن دیئر اینڈ دین, تو میں نے کیا کرنا ہے, چیخیں مارنی ہیں. کیونکہ چیخیں مارنی ہے نا تو اماں نے, ابا نے, دادا دادی, بہن بھائی, رشتہ دار سب نے آ جانا ہے, کسی نے اٹھانا ہے, کسی نے کہنا ہے تم یہ لے لو, کسی نے ڈانٹنا ہے, کسی نے کچھ کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے, مجھے وہ چیز مل جانی ہے. جیسے میں سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں, ٹوائے اسٹور پہ بچہ گیا آپ کے ساتھ,
اور آپ نے اس کو کہا کہ ٹوائے نہیں بھی ملے گا، یا جنرل اسٹور پہ گیا کہ آپ نے کہا کینڈی نہیں ملے گی. بچہ اس کو جانا چاہ رہا ہے، وہ چھوٹا ہے، 2-3 سال کا ہے، وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے نہیں میں نہیں لوں گا، وہاں جاتے ساتھ ہی اٹس سو آبویس اس نے لینا ہی لینا ہے، اس نے جان آپ کی کھانی کہنی ہے. کینڈی بنی چھوٹے بچوں کے لیے، ہمیں میری ایج میں آ کے تو کوئی اٹریکشن نہیں، آئی کین ایزیلی ریزسٹ دیٹ. تو اب جب وہ بچہ وہاں پہ روتا ہے اور ہم اب سوشل امبیرسمنٹ میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ سب دیکھ رہے ہیں، ہم پہلے نا اس کو آنکھیں دکھا دکھا کے گھور گھور کے ایسے ایسے کہتے ہیں بیٹا ابھی گھر چلتے ہیں، ابھی یہ نہیں مل سکتا. بیٹا کہتا ہے اماں آ گئی قابو، وہ اب سوشل پریشر لے رہی ہیں. دے ویری اسمارٹ کڈس. اس نے ذرا سا شور مچایا، اب ہم نے اس کو وہ چیز دے دی. پہلے ہم نے نانا کیا، اب ہم نے ہاں کیا، اس کے اور کس پہ کیا، اس کے سرٹن بیہیویئر پہ کیا. تو بچے نے یہ لرنڈ پیٹرن اب اس کا آ گیا، اس نے یہ سیکھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم کوئی چیز چاہیے ہو تو اتنے ڈیسیبل پہ آواز لے کر جانا ہے اور اماں ابا پریشان اور وہ دے دیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگلی دفعہ وہ واقعی یہ کرتا ہے اور پھر آپ وہ چیز دے دیتے ہیں. تو آپ ٹینٹرمز کے بارے میں پڑھیں کہ یوزلی ٹینٹرم جو ہوتے ہیں وہ 2 to 3 years تک ہوتے ہیں، پھر وہ فزل آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس بچے آتے ہیں جن کے 6-6 سال تک ٹینٹرمز چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں؟ بیکاز ان کو وہ بہت انٹرٹینمنٹ ملتی ہے. اور ٹپیکل ماؤں کا جملہ میرے پاس یہ ہوتا ہے، دیکھیں میں نے اس کو پہلے نا بہت پیار سے سمجھایا، بہت پیار سے سمجھایا، کتنا عرصہ میں پیار سے سمجھاتی رہی، پھر میں نے مار کے بھی دیکھ لیا، پھر میں نے سختی بھی کر کے دیکھ لی. کنفلکٹنگ بیہیویئرز ان ڈسپلن. تو جب ہم یہ دیتے ہیں تو پھر وہ اس طرح بیہیویئر آتا ہے. تو ایسے بچوں کے لیے جب وہ ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ اگر میں کسی جگہ جا رہی ہوں، میں نے بچے کو لے کے دینا ہے کہ نہیں دینا. پہلی بات تو میں کہتی ہوں بچے کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں، ٹوائے اسٹور پہ لے کے گئے ہیں اور پھر چیز نہ لے کے دیں، یا آپ کسی کینڈی اسٹور پہ گئے اور کہ تمہیں کینڈی نہیں ملے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے. پھر لے کے ہی نہ جائیں. لے کے گئے ہیں اور فرض کریں آپ نے واقعی کہہ دیا کہ آج نہیں ملے گی، آج آپ کو نہیں مل سکتی، آج آپ یہ آپشنز ان میں سے لے سکتے ہو. اور بچہ اگر پھر وہاں پہ تھوڑا بدمزاجی دکھاتا ہے، کوئی غصہ دکھاتا ہے، تو یو جسٹ ہیو ٹو اسٹے ویری ریلیکسڈ اینڈ ایبسلیوٹلی کنٹرول یور سیلف. آپ کی باڈی لینگویج ریلیکس ہو، آپ کو آواز ہی نہیں آنی چاہیے. ڈیف اینڈ ڈم ہوں گے آپ اس وقت ٹو دا وٹ ایور دا کڈ از ڈوئنگ اور سیئنگ. اب بچہ چیخے مارے لیٹ جائے فرش پہ، آپ پھر بھی آرام سے پیمنٹ کریں گے اور بچے کو اٹھائیں گے اور کہیں چلے ہم چلتے ہیں. آپ بالکل سمجھائیں گے نہیں، بیٹا یہ ٹھیک نہیں، بیٹا یہ کھانا نہیں، بیٹا دانت خراب ہوتے ہیں، بیٹا تم نے کھانا نہیں کھایا، بیٹا ہم وعدہ کر کے آئے تھے. دیٹ مینس یو آر گیونگ ہم نیگیٹو اٹینشن. کچھ نہیں بولنا. گاڑی میں آئیں گے آپ دیکھیں گے 2 منٹ بعد بچہ جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ماں قابو آنے والی نہیں ہے. ہاں لیکن یہ نہیں کرنا، کچھ پیرنٹس اس فارمولے کو بھی مس یوز کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا کہ پھر بچے کی کوئی بھی جینوئن نیڈ پوری نہ کریں. جہاں بچے کی جینوئن نیڈ ہے اس کو پہلے پورا کر دیں. تو پھر بچہ نا وہ ڈفرینشیٹ کر لیتا ہے کہ جب میں صحیح بات بولتا ہوں تو میرے پیرنٹس سن لیتے ہیں، جب میں غلط بات بولتا ہوں تو میرے پیرنٹس یا فیملی ممبرس نہیں سنتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایکسپریشن ڈیولپ کریں کہ تم نے یہ کیوں کیا. آپ پوچھیں کہ اچھا آپ کو یہ فیل ہو رہا تھا، آپ کو ایسا لگ رہا تھا، آپ کا بہت دل چاہ رہا تھا، اچھا مجھے نہیں اندازہ تھا، یا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے بٹ میں اس وقت یہ نہیں کر سکتی تھی. بس اس طرح سے پیار سے بات کر کے اس کو آگے پہنچانا ہے. تو یہ ہم نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر اس سے پرابلم جو ہیں وہ ہمارے بڑھ جاتے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے ٹین ایج کے بارے میں بہت اچھا ایکسپلین کیا، بہت بینیفیشیل رہا میرے لیے. لیکن ایک اور میرا کوسچن ہے ریگارڈنگ ٹین ایج ہی. اس ایج میں آپ کو پتہ ہے آج کل بچوں کی گیمس کی بہت زیادہ ایڈکشن ہے. تو اسی طرح میرے بیٹے کی بھی ان کی ٹائمنگ بہت خراب ہوگی. جب بھی دل چاہا لیپ ٹاپ اٹھا لیا، گیم اسٹارٹ کر دی. اس میں پھر میں ان کے ساتھ بیٹھی، ان کو میں نے گائیڈ کیا کہ آپ کو فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے میں کون سے دن چاہیے، اس میں اتنا 2 hours آپ کو ٹائم چاہیے، ایوری ڈے آپ کو 1 hour چاہیے. تو وہ تھوڑا اس کا ریئیکشن بہت ڈفرینٹ تھا، اینگری تھا. لیکن خیر میں نے اس کو اگنور کیا. جمپنگ کی میں نے اس کو بھی ٹوٹلی اگنور رکھا. لیکن اس طرح کی کنڈیشنز میں آپ کیا کہتی ہیں؟ پھر اس کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایوری ڈے 1 hour. تو تھوڑا اس کے حوالے سے بھی گائیڈ کریں. میں نے آپ کو بتایا نا ٹین ایج میں جب بچے ہوتے ہیں نا تو وہ دے آر ناٹ اسٹیبل. وہ اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے ہیں فن خان، وہ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ انٹلیکچوئل کوئی نہیں ہے. لیکن ٹین ایج میں بچہ بالکل اپنی سینسز میں نہیں ہے. سائیکالوجی بھی کہہ رہی ہے، باقی بھی آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں آپ پڑھیں گے ان کے بارے میں، اور آپ اوور آل بھی ہم بیہیویئرس میں دیکھتے ہیں، وہ بھی دے آر جسٹ
ان کو وہ بھی اینکرڈ نہیں ہیں, کسی جگہ پہ ٹھہرے نہیں ہوئے ہیں. تو ایسے جتنے بھی ان کے ریئیکشنز ہوتے ہیں نا, ان کو تھوڑا سا اگنور کر دینا چاہیے. آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ بچہ غصے میں آیا, آپ نے اگنور کیا. آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کلیئرٹی سے بات کی. اور میں مدرس کو یہ کہتی ہوں, جب ٹین ایج میں بچہ اور وہ اسی طرح اسکرینس پہ رہنا چاہ رہا ہو, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ پہلے چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ بیٹا یہ کام آپ نے کمپلیٹ کرنے. آپ خود بھی رول ماڈلنگ کریں نا, رول ماڈلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ میں آپ سے زیادہ اسکرین یوز کرتی ہوں, بیکاز دے سی می کنٹینیوسلی آن اسکرین. یا میں لیکچر لے رہی ہوں, یا میں کچھ پڑھائی کر رہی ہوں, میں بکس کا کام کر رہی ہوں تو وہ بھی اسی پہ ہے, میں اپنے لیکچرز کو ایڈٹ کر رہی ہوں وہ بھی اسی پہ ہے. پھر میرے کنٹینیوس ملٹیپل گروپس, ملٹیپل سورسز سے مجھے فون اور میسیجز اور سب کچھ چل رہا ہے. تو فون اینڈ لیپ ٹاپ از کنٹینیوسلی ود می. بٹ میں کہتی ہوں دیکھو کام میں کیا کر رہی ہوں, مجھے کوئی اسکرین بند نہیں کرنی پڑتی, مجھے کوئی چیز ہائڈ نہیں کرنی پڑتی. اس کے کوئی مطلب بیڈ ریپرکشنز میرے پہ نہیں آ رہے ہیں, یا میں کوئی کام اپنا امپورٹنٹ کام چھوڑ رہی ہوں. میں اپنے سارے کام ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں, جو سپروائز کرنا ہے, یہ دیکھنا ہے, وہ دیکھنا ہے. میرے دماغ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھنی ہیں. سو ان کو کہتی ہوں کہ آپ اگر اپنے سارے کام کر رہے ہیں, اور اس ایج میں پڑھ بھی رہی ہوں, میں بکس بھی پڑھ رہی ہوں, میں لیکچرز بھی ڈفرینٹ لوگوں کے سن رہی ہوں, اسپیکرز کو سنتی ہوں, کورسز بھی کر رہی ہوں, اپنی ایجوکیشن بھی ابھی اس وقت فارمل ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہوں. سو میں ان کو کہتی ہوں اف یو ہیو اے گروتھ مائنڈ سیٹ اینڈ یو آر کیرنگ آن دیٹ ایکٹیویٹی, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں, مطلب وہ چیز آپ کو ڈسٹروائے کر رہی ہے, مثلا نیند آپ کی خراب ہو گئی ہے, ٹھیک, آپ گیم کھیلیں لیکن ٹائم پہ آپ نے سونا ہے, آپ کی ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہونی چاہیے, آپ کی ایموشنل مینجمنٹ ہونی چاہیے. تو اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں تو دیٹس فائن. تو اگر آپ کے بیٹے نے تھوڑا سا غصہ کر لیا ہے, آپ یو جسٹ اگنور, یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو مینشن اٹ اگین, کیونکہ بعد میں اس نے آ کے آپ سے کہا ایم سوری. تو آپ میکسیمم اتنا کہہ سکتی ہیں کہ جزاک اللہ فار انڈرسٹینڈنگ, جو بھی مطلب میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا. اور میں پتہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کو غصہ آئے تو رادر دین آپ مجھ سے اس وقت اس طرح بات کریں, آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹائم آؤٹ لے لیا کریں, تھوڑا سا کمرے میں جایا کریں, سوچا کریں, تاکہ نا آپ کو بعد میں امبیرسمنٹ نہ ہو. یعنی وہ اس کو وہ جو ٹینشن والا ٹائم ہے نا, اس کو اپرچونٹی بنا دیں کہ وہاں سے اس کی لرننگ ہو جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے نا آپ کا ریلیشن شپ بھی اچھا رہے گا. اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ مائی مدر شی انڈرسٹینڈس, اور لیکن یہ کہ وہ غلط چیز میں میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گی. تھینک یو ڈاکٹر کاول فار جوائننگ اور سب کے کوشچن آنسرز کرنے کے لیے, اینڈ تھینک یو ایوری ون فار جوائننگ. آئی ہوپ کہ سب کو کچھ انسائٹفل سیکھنے کو ملا ہوگا اس ورک شاپ سے. اینڈ پلیز اسٹے ٹیونڈ اینڈ ایکٹیو ان آور واٹس ایپ گروپ, اور میں سوشلز بھی شیئر کر دوں گی ہمارے, تو فیوچر ورک شاپس بھی ہم وہاں پہ شیئر کرتے رہیں گے. اینڈ ہوپنگ ٹو سی یو گائز ان مور ورک شاپس ایز ویل. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.